کی شادی تھی اور کافرہ عورتیں فاطمہ الزہرا کے گھر پر گئی. اب سیدہ کے گھر پر جیسی گئی سیدہ کو ساری عورتوں نے گھیر لیا اور کہنے لگی فاطمہ ہمارے گھر پر شادی ہے, تم بھی ہمارے گھر پر آؤ. سیدہ نے کہا, سیدہ فرماتی ہے کہ میں شادی میں نہیں آ سکتی. سیدہ نے کہا میں شادی میں نہیں آ سکتی, لیکن وہ عورتیں عرض کرنے لگی کہ فاطمہ تمہیں آنا ہی پڑے گا, فاطمہ تمہیں آنا ہی پڑے گا. سیدہ کائنات نے ہاں بول دی کہ میں شادی میں آؤں گی. اچھا یہاں لوگ سیدہ کائنات ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے. ارے یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے جنت سے کھانے آ سکتے ہیں. ذرا سوچئے کہ جن کے لیے جنت سے کھانے آ سکتے ہیں تو کیا اس سیدہ کے لیے جنت سے کپڑے نہیں آ سکتے تھے؟ یقیناً آ سکتے تھے. لیکن سیدہ نے غربت میں رہ کر یہ امت محمدیہ کو درس دیا کہ کل میرے نبی کی امت کی غریب بیٹیاں یہ تصور نہ کریں کہ نبی کی خاندان کی نبی کی بیٹی تو اچھے سے اچھا لباس پہنتی تھی, اچھے سے اچھا کپڑا پہنتی تھی, لیکن اسی لیے سیدہ نے 70 پیوند والا دوپٹہ اوڑھ کر یہ بتا دیا کہ نبی کی بیٹی بھی 70 پیوند والا دوپٹہ اوڑھ کر غریب امت کی لڑکیوں کی لاج رکھتی ہے. یہ سیدہ کی شان ہے. تو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگی تمہیں شادی میں آنا پڑے گا. اب سیدہ راضی ہو گئی, لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. اللہ میرے پاس تو کوئی ایسا کپڑا ہی نہیں ہے کہ میں شادی میں پہن کر جاؤں. بس سیدہ اس تصور میں تھی, آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. دروازے پر دستک ہوئی. سیدہ نے کہا کون؟ باہر سے آواز آئی فاطمہ تیرا ابا محمد عربی آیا ہے. فاطمہ تیرا بابا محمد عربی آیا ہے. جب سیدہ کائنات نے دروازے کو کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک جنتی جوڑا تھا. اتنا خوبصورت وہ جوڑا تھا کہ جس کی چمک سے رستے چمک جایا کرتے تھے. سیدہ نے عرض کی بابا یہ جوڑا دنیا کا تو نہیں لگتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کی عزت کے لیے وہ جو کافرہ عورتیں ہیں وہ فاطمہ کی عزت پر انگلی اٹھا رہی ہیں, اسی لیے جبرائیل جنت جا اور جنت سے جوڑا لے اور رسول ہاشمی کی بارگاہ میں پیش کر تاکہ وہ نبی سیدہ کی بارگاہ میں اس جوڑے کو پیش کر دے. جب سیدہ کی بارگاہ میں وہ جوڑا آیا تو اماں فاطمہ نے کہا کہ بابا یہ جنتی جوڑا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بیٹی یہ جنتی جوڑا ہے, اس کو پہن لو اور شادی میں جاؤ, شادی میں جاؤ. اب بات ذرا غور سے سنیے گا. اب ہم اس پہلو کو دیکھ رہے ہیں, اب اس دوسرے پہلو کو دیکھنا ہے. اس بات کے بعد میں آپ کو دوسرے پہلو کی طرف لے چلوں گا. اللہ کے رسول نے سیدہ کو وہ جوڑا دیا, سیدہ نے وہ جنتی جوڑا پہنا اور شادی میں چلی گئی. اب وہ کافرہ عورتیں وہاں پر کھڑی سیدہ کا انتظار کر رہی ہیں کہ ابھی محمد عربی کی بیٹی آئے گی, ابھی وہ محمد عربی کی بیٹی آئے گی تو ہم اس فاطمہ کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائیں گے. اب ہم اس فاطمہ کی عزت نہیں کریں گے, فاطمہ کی عزت پر انگلی اٹھائیں گے. ان کی نیت یہی تھی, لیکن جب دیکھا کہ رستے چمک رہے ہیں, دیکھا کہ یہ رستے چمک رہے ہیں تو دیکھا سامنے سے فاطمہ الزہرا چلی آ رہی ہے. اچھا فاطمہ الزہرا, فاطمہ الزہرا بات یاد آ گئی. یہ سیدہ کائنات کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ زہرا بتائیں آپ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ آؤ میں بتاتا چلو زہرا کیوں کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت بار معراج ہوئی. ایک تو شب قدر کی معراج ہوئی اور بہت ساری معراج ہوئی, لیکن رسول اللہ کو بہت ساری معراج خواب میں ہوئی. خواب میں میرے حضور گئے, جنت کی جہنم کی سب کی سیر کی میرے حضور نے. اب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی خواب میں رسول اللہ کو معراج ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ جنت کی
جنت کو دیکھنے کے لیے، جنت کا غشق کرنے کے لیے نکلے. اب جب جنت کی طرف نکلے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی جب جنت کی سیر کرنے کے لیے نکلے نا حضور، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جنت میں ایک پھول کے اوپر پڑی. ایک بہت زیادہ پوری جنت میں، ویسے جنت تو بہت خوبصورت ہے، ہمیں دنیا میں رہ کر جنت کا تصور نہیں آ سکتا، لیکن اس جنت کے اندر ایک ایسا پھول تھا جو تمام پھولوں سے خوبصورت تھا. اللہ کے رسول نے جبرائیل سے عرض کی، جبرائیل سے فرمایا جبرائیل وہ جو پھول ہے سامنے وہ کون سا پھول ہے؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھول کا نام زہرا ہے. زہرا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس پھول کا نام زہرا ہے. حضور نے فرمایا جبرائیل میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اس پھول کو توڑ کر کھا لوں. جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ جنت آپ کی ملکیت ہے، زمین آپ کی ملکیت ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھول کو توڑ کر کھا لیا. اتنا خوبصورت پھول اور اتنا مہکدار پھول. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھول کھایا. حضور خواب سے بیدار ہوئے. اسی رات اماں خدیجۃ الکبریٰ کے شکم پاک میں سیدہ کائنات آئی. سیدہ کائنات اسی رات اماں خدیجۃ الکبریٰ کے شکم پاک میں آئی. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو زہرا اس پھول کی وجہ سے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ بڑی ہو گئی اور مجھے جب کبھی بھی اس پھول کی یاد آتی تھی، اس پھول کو سونگھنے کی خواہش ہوتی تھی، میں فاطمہ زہرا کو سونگھ لیا کرتا تھا. یہ سیدہ کائنات کی شان ہے، سیدہ کائنات کا مرتبہ. حضور فرماتے ہیں مجھے جب بھی اس پھول کی یاد آتی ہے نا زہرا کی، میں سیدہ کو سونگھ لیا کرتا ہوں. سیدہ کے بدن سے آج بھی اس پھول کی خوشبو آتی ہے. اسی لیے سیدہ کائنات کو ماں فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے. یہ جو زہرا ہے نا، زہرا یہ جنتی پھول کا نام ہے، جنتی پھول کا نام ہے. تو سیدہ کائنات شادی میں گئی. اب ظاہر سی بات ہے جب کافرہ عورتوں نے سیدہ کو اتنی خوبصورت لباس کے ساتھ دیکھا، اچھا وہ لباس کتنا خوبصورت تھا، کتنا خوبصورت تھا. چلو کوئی اچھے سے اچھا لباس اگر کوئی پہنتا ہے، کوئی عورت یا مرد پہنتا ہے تو وہ لباس صرف اس کے بدن کو چمکاتا ہے. لیکن سیدہ کائنات تیری عظمت پر قربان جائے، اماں فاطمہ نے جب وہ لباس پہنا تو وہ لباس کی برکت سے چاروں رستے مہکتے ہوئے نظر آئے تھے. چاروں رستے مہکتے ہوئے روشن نظر آتے تھے. جب کافرہ عورتوں نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی روشنی چلی آ رہی ہے، سیدہ کائنات جب کافرہ عورتوں کے پاس آئی تو کافرہ عورتوں کی زبان چپ ہو گئی، زبان تلبے کے اندر چوٹ گئی، کوئی سوال نہیں کر سکی. بس سیدہ کائنات کے جو کپڑا تھا، جنتی لباس تھا، اس کو ہی دیکھ رہی تھی. سیدہ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی. کسی عورت نے پوچھا اے ابن محمد، اے بنت محمد، فاطمہ زہرا، لباس تو ہم نے بھی بہت مہنگا سے مہنگا پہنا ہے، لیکن یہ تو نے کون سا لباس پہنا ہے جس لباس کی برکت سے چاروں راستے مہکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ لباس کہاں سے آیا؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ یہ جو لباس ہے نا، یہ مجھے اپنے بابا محمد عربی نے دیا ہے، اور ان کو یہ لباس جبرائیل نے دیا ہے، اور جبرائیل کو یہ حکم میرے اللہ نے دیا ہے. عورتیں کہنے لگی فاطمہ اپنے بابا سے کہو نا کہ ہمیں بھی ایسا لباس دے. فاطمہ اپنے بابا سے کہو نا کہ ہمیں بھی ایسا لباس دے. سیدہ کائنات نے کہا ہاں ہو سکتا ہے میں اپنے بابا سے کہوں گی، بشرط یہ ہے کہ تمہیں یہ لباس دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت کے دن یہ لباس
ضرور ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب تمام کافرہ عورت جو ان لوگوں کی دل کی کیفیت بدلی اور سیدہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ سیدہ کائنات کی شان ہے۔ تو ہم نے کیا سنا کہ سیدہ کے حکم سے جنت سے کھانے آتے ہیں، سیدہ کے لیے جنت سے لباس آتا ہے، یہ سیدہ کائنات کی شان ہے۔ اب بات کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔